मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा निअमा अजरुल आमिलीन। सदक़ल्लाहु व मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। हर जी को, हर जानदार को चखना है मौत को, फिर हमारे पास तुम लौटाए जाओगे फिर कर आओगे। और वो लोग जिन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, ईमान लाए और नेक अमल किए, हम उनको ठिकाना देंगे जन्नत में, ऊंचे बुलंद ठिकानों पर हम उन्हें जगह देंगे। जिनके नीचे नहरें बहती हुई होंगी उसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। उनको खूब सवाब मिला उनके काम का, उनमें खूब सवाब मिला उनके काम करने का। कुरान मुकद्दस की आप हजरात सूरह अनकबूत सुन रहे हैं और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 57 और 58 दो आयतें आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पैगाम दिया है वो पिछली आयतों से मिलता जुलता है। पिछले सबक में और दर्स में ये बात आई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इकरार के लिए अल्लाह तबारक व तआला की गवाही काफी है। हम और सारी दुनिया मिलकर के अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भारी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल कहने पर अल्लाह तबारक व तआला काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने कहा मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब जब अल्लाह ने ये बात कह दी तो हम चाहे कुछ कहते रहे, कुछ भी नहीं होगा हमारा। और ये बात भी इरशाद फरमाई थी पिछले सबक में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों में, जमीनों में जो कुछ है सब जानते हैं। जो लोग झूठ बातों पर यकीन करके उनको मान रहे हैं उनका भी पता है, और जो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं उनका भी पता है। अब बहुत से लोगों की जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते हैं और मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं, उन लोगों की तमन्ना यह है कि अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं आता। ये उस वक्त भी था और आज भी दुनिया की हालात यही है कि जब हम गलत हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, हम गलत चल रहे हैं, हम हक पर नहीं है, तो हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं आता। आज के लोग भी यही बात कह रहे हैं, और जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, पैगंबर जब समझा रहे थे, उस वक्त के लोगों ने भी ये बात कही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि अजाब का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, जब वो आएगा फिर उससे कोई बच नहीं सकता है। अभी संभल में जो हुआ है हादसा और जो वहां पर हालात आए हैं, तो वहां पर जो लोग मुसलमान शहीद हुए हैं, जो नौजवान भाई मस्जिद और अल्लाह के घर की खातिर, तो कुछ गैर मुस्लिमों ने कमेंट लिखे हैं और उन कमेंटों में ये बात लिखी कि जब तुम अल्लाह वाले थे तुम्हारा अल्लाह क्यों नहीं बचा सका। तरह तरह की बुरी बुरी बातें लिखी है। तो ये कुरान करीम का जो दर्स था कि वो जल्दी अजाब को मांगते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी और सारे जब तक क़यामत तक लोग आएंगे मज़हब इस्लाम के दुश्मन, उन सब के लिए पैगाम यह है कि वलौला अजलुम मुसम्मा, अजाब का एक वक्त मुकर्रर है और मुनज़्ज़म है। जब आएगा तो अचानक आएगा और जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि बच जाएंगे। बचेगा कोई नहीं जो इस तरह के काम कर रहा है। जो अल्लाह के घरों को ढा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के घरों को मिसमार कर रहे हैं या गलत तरीके से उनको मंदिर बता रहे हैं, उनके ऊपर अजाब जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा मोहलत है, अभी ढील है।
اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور مذہب اسلام میں داخل نہ ہوئے تو ان کے حالات خراب ہونے ہیں. اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی پچھلے سبق میں کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو دین پر چلتے ہیں، اگر انہیں کوئی مشکل نظر آ رہی ہے، دین پر چلنے میں کوئی پریشان کر رہا ہے، تو وہاں سے چھوڑ کر دوسری جگہ رہنا چاہیے. اگر وہاں کوئی مشکل ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے، مکتب نہیں چلنے دیتے، تو ایسی صورت میں وہاں سے چھوڑ دینا چاہیے اور ہجرت کر لینی چاہیے اللہ کے دین کی کو اختیار کر کے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کہ مجھے یہاں اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں اس گاؤں کو، اس شہر کو، اس ملک کو چھوڑ رہا ہوں اور دوسری جگہ جا کر کے مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے آزاد طریقے سے. اب جو لوگ جہاں پر رہ رہے ہیں اور وہ ہجرت بھی نہیں کرتے ہیں اور وہ دین پر انہیں چلنے نہیں دیتا کوئی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کا پیغام ان کے لیے آج کا سبق ہے. جو لوگ جہاں پر رہ رہے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، انہیں اذان نہیں ہونے دیتے، وہاں پر مسجدیں نہیں بننے دیتے، مدرسے نہیں بننے دیتے، مکتب نہیں کھلنے دیتے، اب جو یہ مشکلیں ہیں بچوں میں دین آنے کے لیے یا انہیں نماز یا عبادت کرنے کے لیے جو پریشانیاں نظر آ رہی ہے، اور ان پریشانیوں کے باوجود اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہاں سے چھوڑ دینا چاہیے، دوسری جگہ چلا جانا چاہیے. اب نہیں جا رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ کاروبار کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو نہیں جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کا آج کا پیغام یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اگر آج تم اپنے اقارب کو، اپنی دولت کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی جو بھی کچھ تمہارا جس کی وجہ سے تم دین میں چلنے میں مشکل آ رہی ہے، اگر تم اسے آج نہیں چھوڑو گے تو اس صورت میں کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو تمہیں چھڑا دے گی، چھوڑنا ضرور پڑے گا. تو ایک ایمان والے کو نماز کے وقت دکان بند کرنا اگر مشکل نظر آ رہا ہے تو پھر اسے موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن موت مجھے چھڑا دے گی یہ دکان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ 10 صحابہ، یہ سب کے سب مل کر کے آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتاؤ سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار، سب سے ہوشیار آدمی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے عقل مند اور سب سے ہوشیار اور سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو. ہمارے بزرگوں نے اس بات پر عمل کیا ہے. ابو علی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک کونے میں ایک قبر کھود رکھی تھی اور روزانہ کئی مرتبہ اس میں لیٹتے تھے اور پھر اٹھتے تھے، یعنی موت کو اس طریقے سے یاد کرتے تھے. آج ہم موت کو یاد نہیں کرتے ہیں. اور حدیث شریف میں آیا جو آدمی موت کو زیادہ یاد کرے گا، اللہ رب العزت، موت تو آئی اپنے وقت یاد کرنے سے نہیں کہ پرسوں کی آنی آ جائے گی، اس لیے تو ڈرتے ہیں ہم کہ موت کو یاد کریں گے تو موت آ جائے گی. موت نہیں آتی موت کو یاد کرنے سے، اس کا تو وقت ایک لکھا ہوا ہے، لولا اجل مسمى، ایک وقت متعین ہے اس کا، وہ تو اپنے وقت پر آئے گی. لیکن ہاں تجھے غلط باتوں سے روک دے گی. اگر تم روز موت کو یاد کرو گے تو غلط باتوں سے رکتے چلے جائیں گے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک نوجوان آدمی تھا، ایک نوجوان لڑکا تھا. وہ ایک دن اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ماں سے پوچھنے لگا کہ امی دادا کہاں گئے؟ کہ بیٹے مر گئے ہوں. کہ دادی کہاں چلی گئی؟ کہ بیٹے وہ بھی مر گئی. کہ چچا کہاں چلے گئے؟ کہ بیٹے وہ بھی مر گئے. پھوپھی کہاں چلی گئی؟ کہ بیٹے وہ بھی مر گئی. یعنی وہ اپنے خاندان کے نام گناتا رہا اور ماں کہتی رہی کہ بیٹے وہ سب مر گئے. تو اس نوجوان نے کہا اماں اس گھر میں تو موت ہی موت ہے، میں تو یہاں سے نکل رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں. جو بھی نام لے رہے وہی مر گیا، جو بھی نام ہے وہی مر گیا، تو اس گھر میں تو موت ہی موت ہے، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں. تو ایسی صورت میں وہ نوجوان اپنے گھر سے نکل گیا اور گھر سے نکل کر کے وہ جس راستے کو جا رہا تھا، ایک راستے پر گرد و غبار اڑ رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، بہت گرد اڑ رہی تھی. تو اس نے اس راستے کو کاٹ کر دوسرے راستے سے جانے لگا، گرد اڑ رہی ہے. تو ایک بچے نے کہا میاں گرد و غبار سے بچ رہے ہو، قبر میں کیا ہوگا تمہارا؟ آج تم گرد سے اور غبار سے بچ کر تم کٹ کر راستہ نکال کر کے پڑے کو جا رہے ہو، ایک دن تمہارے اوپر یہ سب گرد پڑی ہوئی ہوگی، پھر کیا ہوگا تمہارا؟ اس نے کہا یار گھر سے نکل کر بھی موت کا نام آ رہا ہے، یہاں بھی موت سنائی دے رہی ہے، میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں پر کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی جانور، کوئی انسان نہ ہو، ایسے جنگل میں چلا جاؤں گا. تو وہ نوجوان ایک جنگل میں چلا گیا جہاں پر نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی درند ہے، کچھ نہیں نظر نہ آ رہا ہے، بالکل سنسان جنگل. تو ایسی صورت میں وہاں پر ایک ہاتھی اس کو نظر آ گیا. چل
اوپر چل گیا. تو جنگل میں جانے کے بعد ایک ہاتھی نظر آیا. ہاتھی اس کی طرف لپکا. اس نے کہا بھائی یہاں بھی موت ہے, یہ ہاتھی جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ بھی موت ہے. اب ایسی صورت میں وہ ایسی ایک پہاڑ کی یا زمین کی ایسی سرنگ سے اندر گھس گیا کہ جس میں ایک ذرا سا بالکل چھوٹا سا راستہ تھا, اور اس کے اندر گھس کر بیٹھ گیا کہ اب دیکھیں گے یہاں کیسے آئے گی موت. تو ایسی صورت میں جب وہاں بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک کونے میں تو سانپ بیٹھا ہوا ہے اور ایک کونے میں بچھو بیٹھا ہوا ہے, اور سامنے اس سرنگ کے سامنے دروازے پر ہاتھی کھڑا ہوا ہے. اب اس نے کہا بھائی یہاں ادھر بھی موت ہے, ادھر بھی موت ہے, اور سامنے بھی موت ہے. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لگا دی درخواست, اے اللہ واقعی موت سے کوئی بچ نہیں سکتا, لیکن اگر تو بچائے تو بچ سکتا ہے, الہی میری مدد فرما. اللہ رب العزت کی مدد جب اللہ سے مانگ لیا ایسی تنہائی میں اور دل سے مانگ لیا تو اللہ کی مدد تو ضرور کرنی ہے. ایسی صورت میں سانپ آہستہ سے نکل کر کے اس راستے کو نکل گیا, باہر چلا گیا, اور بچھو بھی اس راستے سے نکل کر سامنے آیا تو اس ہاتھی کے سونڈ پر ڈنک مار دیا, وہ ہاتھی وہیں ڈھیر ہو گیا. تو ایسی صورت میں پھر وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہوا, اور اللہ رب العزت کی پھر اس نے عبادت کی, اور اس کو معلوم ہو گیا کہ موت سے کوئی مفر نہیں, کوئی بھاگ نہیں, اور کوئی جگہ نہیں موت سے بچنے کے لیے, تو یہ موت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تم اگر ہجرت نہیں کرو گے دین کے لیے, تم اپنا گھر بار, اپنے اقارب, اپنے رشتہ دار, اپنی دکان, اپنی بزنس, اپنی فیکٹری نہیں چھوڑو گے تو ایک دن تو چھوڑنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا تو مزہ چکھنا ہے. اور یاد رکھو دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے رہتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو موت کا انکار کرتا ہو. اللہ کا بھی انکار کرنے والے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرنے والے ہیں, قرآن کے اللہ کی کتاب کہنے سے انکار کرنے والے ہیں. ہر چیز کا انکار ہو سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں ہو سکتا. ہر مذہب میں کہے گا نہیں بھائی موت آنی, موت آنی ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے, موت کی تیاری کرنا ہے. اور موت کی تیاری اس طریقے سے کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, سچ بولنا, کسی کو دھوکہ نہ دینا, یہ ساری چیزیں موت کی تیاری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت, مومن کے لیے تحفہ ہے موت. ہمارے لیے گفٹ کیا ہے, موت. ہمیں موت سے نہیں گھبرانا چاہیے, نہ ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ موت ہمارے لیے وہ چیز ہے کہ جو ہم نے نمازیں پڑھی ہے, روزے رکھے ہیں, جو ہم نے زکوٰۃ دی ہے, اس کا بدلہ ملنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. اگر موت نہیں آئے گی تو بدلہ کیسے ملے گا ہمیں ان چیزوں کا؟ جو ہم صبح صبح اٹھ کر وضو کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ثواب ملے گا. اب یہ ثواب تو ہمیں یہاں نہیں ملنے گا نا, یہ ثواب تو موت کے بعد ہی ملے گا, اور موت آنی ضروری ہے اور یہ ثواب بھی ملنا ضروری ہے. تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جس کے پاس ہمیں یہ تنخواہ ملے گی اس سے ملاقات کے لیے موت ایک پل ہے. پل کیا ہے, اس پل سے اتر کر کے پھر اللہ کے پاس جانا ہے. اور دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے دنیا کی حقیقت ہمارے بزرگوں, ہمارے اسلاف کی نظر میں کیا تھی. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. افلاطون ایک آدمی تھا, بزرگ تھا. ایک مرتبہ افلاطون کے زمانے میں بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ افلاطون سے ملنے کے لیے گیا. جنگل میں رہتے تھے یہ آدمی, نہ کوئی گھر تھا, نہ کوئی بلڈنگ تھی, نہ کوئی کسی کا راستہ تھا, بالکل سنسان جنگل میں رہتے تھے. بادشاہ وقت ملنے کے لیے گیا. بادشاہ نے کہا جا کر کے کہ یہاں آپ رہتے ہیں جنگل میں, نہ یہاں آپ کے لیے کوئی کھانے کا انتظام ہے, نہ پینے کا انتظام ہے, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی کسی طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. بظاہر ایسے جملے بادشاہ نے کہے جس سے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کی حقارت کر رہا ہے, یعنی افلاطون کی. حالانکہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے وہ, لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بادشاہ ان بزرگ کی حقارت کر رہا ہے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو افلاطون نے کہا بادشاہ سلامت, دیکھیے میرے پاس آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا, لیکن میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے اوپر نیچے دیکھا افلاطون کے, میں بادشاہ اور یہ آدمی جنگل میں نہ کچھ کھانے کے لیے, نہ کچھ پینے کے لیے, اور میری دعوت کرنا چاہتا ہے. افلاطون نے کہا نہیں, آپ کی نہیں بلکہ آپ کی جتنی بھی ارکان دولت ہے, وزراء, وزیر, جتنے بھی غلام نوکر آپ کے ساتھ رہتے ہیں, سب کی دعوت. کہنے لگا میرے ساتھ 1-2 نہیں ہے, 10,000 آدمی ہے. کہنے لگا 10,000 آدمی لے آؤ, کوئی بات نہیں, کیا ہوگا. اب بادشاہ تعجب و حیرت کر رہا تھا, آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور 10,000 آدمی کی دعوت کر رہا ہے. خیر بادشاہ کو وہ دعوت قبول کرنی پڑی, مجبوری بن گئی بادشاہ کی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی, آ جائیں گے. اب جناب کچھ جو وقت متعین تھا دعوت کے لیے, 2-3 دن یا 1 ہفتہ یا 15 دن یا 1 دن, جتنا بھی وقت متعین کیا تھا, بادشاہ اپنے خدام اور اپنے خدم اور اپنے وزراء اور اپنی ارکان دولت جتنے بھی تھے 10,000 آدمیوں کا پورا لشکر لے کر کے جب گھر سے نکلا, اپنے محل سے نکلا, تو جس راستے پر افلاطون جنگل میں رہا کرتا تھا, جناب دیکھتا ہے کہ بہترین قالینیں بچھی ہوئی ہے, اور جس راستے پر پہلے گیا تھا اس راستے پر ہی
दोनों तरफ बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, और बेहतरीन लाइटों का इंतजाम है, और जनाब खुशबुओं का इंतजाम है, और इस्तकबाल के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अफलातून बादशाह हैरत में, यार अभी 4 दिन पहले आया, मैं कुछ भी नहीं था, इतनी जल्दी ये बिल्डिंगें कैसे तैयार हो गई, इतनी जल्दी ये बिल्डिंगें कैसे तैयार हो गई, और इतना बड़ा इंतजाम कैसे ये हो गया। अब जैसे ही वहां पहुंचा बादशाह अपनी सवारी को लेकर के, तो अफलातून ने कहा, जनाब सबके लिए हमने अलग अलग ठिकाने बनाए हैं, सबके मकान अलग हैं, सबके महलात अलग है, जितने आदमी तू लेकर आया सबको अपनी अलग अलग जगह जाना है। बादशाह हैरत में, यार इतना बड़ा जंगल कैसे एकदम से शहर का शहर बन गया। तो जनाब सबके सब जो थे चले गए अपने अपने ठिकानों पर, जहां जहां बैठना था उधर उन्हें बैठना है, फुला नौकरों को फुला उधर बैठना है आप। और बादशाह के लिए बेहतरीन महल बनाया हुआ था, बेहतरीन बैठने का इंतजाम, स्टेज और बेहतरीन तरीके से। तो जनाब शाम को जो दावत थी लगी हुई थी, बेहतरीन हर किस्म के खाने थे और खा रहे थे, सब मजे ले रहे थे। रात को शराब का पूरा दौर चला। बादशाह कहने लगा, जी हमारे आदमी जो है शराब मांग रहे हैं आपसे। कहने लगा, शराब तो सही नहीं है, हम पीते नहीं, हम पिलाते हैं, लेकिन चलो आप कह रहे हैं इंतजाम कर देते हैं उसका। जनाब फिर शराब का दौर चला पूरी रात ऐसे ही। फिर रात को जब 12-1 बज गए तो सबके सब सो गए, सबके सब सो गए, मस्त होकर सब पूरे सो गए। तो सुबह ही जो उठते हैं, ना कहीं बिल्डिंग है, ना कोई रास्ता है, ना कोई खाना है, ना कोई पीना है, ना कोई कुछ भी नहीं है, जंगल में सो, मिट्टी पे पड़े सो रहे हैं। जनाब उठते हैं, सबके सब आंख खोलते हैं, बादशाह देखता है रात में तो कितना बड़ा इंतजाम था, अब कहां गया, मैं तो यहां पड़ा हुआ हूं। तो अफलातून ने कहा, जनाब बादशाह सलामत, यही हकीकत है दुनिया की। अभी जो आपने रात में देखा और अभी आप जो सोकर अभी उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगल में हमें जंगल में सुला रखा है, हमें मिट्टी पर पड़ा रखा है, ये बिल्कुल यही हकीकत है दुनिया की। आप जिन महलात में घूम रहे हैं, जो आज तुम्हारे पास खुद्दम है, खादिम है, जो सब कुछ आज तुम्हें नजर आ रहा है, एक दिन ये सब गायब हो जाए और तुम मिट्टी पर पड़े हुए होंगे। तो बादशाह सलामत को जब ये अफलातून ने ये नसीहत की, तो ऐसी सूरत में कहा कि ये हमारी कुव्वत ख्याली का नतीजा था। हमने ऐसा ख्याल आपकी नजरों पर डाला कि हमने बिल्डिंग भी बना दी आपके जहन में, और घर भी बना दिए, और महलात भी बना दिए, सब आपकी हमारी ये कुव्वत ख्याली थी। कुव्वत ख्याली होता है एक आदमी जो नजर डालता है ना, वो कि जादू वाले, वो एक ख्याली तो होता है, ख्याल को बदलना होता है। बस नजर आता है कि गर्दन काटी जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पर। नजर में क्या आता है कि गर्दन काटी जा रही है, कुछ भी नहीं होता, वो एक ख्याल होता है जो उसकी तजर्बा होता है। अफलातून जो है कुव्वत ख्याली में बहुत मजबूत था। इनने 10,000 आदमियों के सबके दिमाग पर डाल दिया बिल्डिंग और महलात बनाकर खड़े कर दिए और खाने लगा दिए, दिमाग में लगा दिए। तो बिल्कुल यही है आज जो हमारे ख्यालात में प्लाट, गाड़ियां, बंगले और जो घूम रहे हैं ना आजकल, जो दौड़ है अल्लाह को छोड़कर हम दुनिया की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, जो ख्याल आज हमारे दिनों में, ये एक दिन ऐसे ही नजर आएगा जैसे बादशाह को अफलातून ने सबक सिखाया। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। आज अल्लाह जो अगर कह रहे हैं कि दीन के लिए छोड़ दो, ये ख्याल है, और दीन हकीकत है। दीन हकीकत है, आखिरत हकीकत है, उसकी तैयारी करनी है। अल्लाह कह रहे हैं, सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी तरफ तुम वापस आओगे, फिर कर आओगे। कहने का मतलब यह है तुम तैयारी कर लो। इससे मतलब क्या है कि आना है तुम्हें कि तैयारी कर लो। हजरत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक वाक़या बहुत अच्छे तरीके से बार बार अपनी मजलिस में सुनाया करते थे, तो वाक़या आपको भी सुना दे, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के हवाले से। जब ये आए थे तो वाक़ियों से बात समझ में आती है। तो हजरत शेख ने लिखा और बयान किया कि एक नौजवान आदमी था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नौजवान को हर तरह की दौलत से नवाजा था। दुनिया में जितनी दौलतें होती है सब कुछ उसको दिया था, उसे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल इतनी दौलत, इतना माल उसको दिया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि हर तरह के सामान उसके पास मौजूद थे। उसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, बहुत बड़ा महल बनाया उस नौजवान ने। और वो बिल्डिंग जनाब बनाने के बाद उसने दावत का इंतजाम किया, उस बिल्डिंग में, उस महल में दावत का इंतजाम किया, बहुत शानदार तरीके से दावत का इंतजाम किया। अपने यार दोस्तों को, अजीज अकारब को, रिश्तेदारों को, सबकी दावत की, गांव वालों की, महल्ले वालों की, बाहर वालों की, सबकी दावत की। अब दावत का जिस दिन था, उसने एक अपने लिए स्टेज लगाया था बहुत शानदार, और उस महल के 2 दरवाजे थे, दोनों दरवाजों पर उसने नौकर चाकर और दरबान खड़े कर रखे थे। जनाब अंदर बैठ गया स्टेज के ऊपर, और बहुत शाहाना लिबास, रेशमी लिबास पहन रखा है उसने, और चारों तरफ उसके नौकर चाकर खड़े हुए हैं, और लोग दावत खा रहे हैं और मिल रहे हैं। अभी इंतजाम हो रहा है, अभी बैठा ही था बस सुबह का वक्त, जिस वक्त दावत का इंतजाम, दावत चलने वाली थी और लोग आने शुरू हो रहे थे। तो अचानक दरवाजे पर एक फकीर फटे पुराने कपड़ों में एक झोला उसने लटका रखा है, अचानक आया और उसने इतनी जोर से दरवाजा पीटा, इतनी जोर से दरवाजा खटखटाया कि उसकी जो धलक थी दरवाजे खटखटाने की, अंदर महल और वो तख्त भी हिलने लगा। तो उसने कहा, दरवाजा खुला, दरबान से कहा कि जाकर कहो मालिक से कोई मिलने के लिए आया है, आपको बुला रहा है बाहर। जब उसको ये बात कही गई तो ऐसी सूरत में उसने कहा कि ये गुस्ताखी कितने की हमारे महल में आकर के, दरवाजा खटखटाया, तख्त तक हिल गया, तुमने उसका
مرمت کیوں نہیں کی تم نے اس کے فقیر تک کیا ہے؟ تمہیں صحیح کر دینا تھا, اسے سبق سکھا دینا تھا. تم میرے پاس آئے ہو کہنے کے لیے کہ آپ کو بلا رہا ہے, جاؤ اس کو صحیح کرو کیا کر کے. اس نے کہا جناب کہہ دو مالک سے کہ آئے ہیں باہر سے ملنے کے لیے, بلا رہے ہیں. جی بادشاہ تو بہت غصے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے ایک بار اور بہت زور سے کھٹکھٹایا اور پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا. اس کے بعد فوراً اندر چلا گیا. اندر چلا نہیں گیا بلکہ اس نے کہا جا کر کہو ملک الموت آئے ہیں. اس نے اب یہ نہ کہو کہ کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا ہے, اسے کہو ملک الموت کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب جناب جیسے ہی نوکروں نے اور دربانوں نے جا کر کہا مالک ملک الموت ہے اور آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں, اب پسینے چھوٹ گئے. وہ جوان موت کا نام اگر سن لے اور ایسی خوشی کے موقع پر, اس نے کہا جا کر کہہ دو ذرا آج میرے بدلے میں کسی اور کو لے جائیں گے, آج تھوڑا سا باہر سے رشتے دار ہیں, ملنے جلنے والے آ رہے ہیں, تھوڑا سا آج دعوت کا انتظام ہے, کہہ دو. بس یہ بات کہہ ہی رہا تھا فوراً ملک الموت سامنے کھڑے ہوئے. اس نے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ. اچھا. اس نے اپنے نوکروں سے کہا بھائی جتنا مال میری تجوریوں میں باہر جہاں بھی کہیں رکھا ہوا ہے سب کو لا کر رکھ دو, سارا لا کر رکھ دو, جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ میرے سامنے لا کر رکھ دو. اس نے کہا مال سے کہا کہ میں نے تمہاری خاطر اللہ کو چھوڑ دیا, تمہارے مال کی وجہ سے, تمہاری وجہ سے میں نے اپنے مولا کو ناراض کیا, میں نے اس کی عبادت کو چھوڑا, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. مال کہنے لگا نہیں ہماری وجہ سے تو اتنا بڑا بنا ہے, یہ جو محل تجھے نظر آ رہا ہے ہماری دینے, اور تجھے جو اتنی بڑی دعوت کا انتظام کیا ہے تو ہمارا ہی تو صدقہ ہے, کرنا ہم ہوتے تو پھر آپ کیا کر سکتے تھے. اور بڑے بڑے بادشاہوں سے اور بڑے بڑے وزیروں سے کمشنروں سے جو تم ملا ہے تو ہماری تو دم پر ملایا, اگر نہ میں ہوتا تو ہم کیسے مل سکتا ہے تو کسی سے. تو اتنی بات وہ کر ہی رہا تھا, فوراً ملک الموت نے اس کی روح فوراً قبض کر دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت جو ہے یہ ہر چیز کو چھوڑا دے گی. آج نہیں چھوڑو گے تم دین کی خاطر, آج دکان کو نہیں چھوڑو گے, آج تم اپنی نیند سے اٹھ کر نہیں آؤ گے تو ایک دن تو اٹھنا پڑے گا نا. آج تم اپنے کاروبار کی وجہ سے مسجد میں نہیں آؤ گے, اللہ کو ناراض کرو گے تو ایک دن تو آنا پڑے گا نا. اگر ناراض کرو گے پھر بھی آنا پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. واقعات تو بہت سارے ہیں سننے کے لائق, بس انہی دو واقعات پر, انہی دو تین واقعات پر اکتفا کر کے قرآن کریم کی تفسیر سنیے. کل نفس, اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ ہر جاندار کو, ہر جی کو, جو بھی چاہے وہ بحری جاندار ہو, چاہے وہ خشکی کا جاندار ہو, چاہے انسان ہو, چاہے وہ جنات ہو, ہر ایک جاندار کو ذائقۃ الموت, موت کا مزہ چکھنا ہے. اب موت کا مزہ کڑوا ہو یا پھکا ہو یا میٹھا ہو, چکھنا ضرور ہے. ثم الینا ترجعون, پھر ہمارے پاس تمہیں پھر کر آنا ہے, لوٹ کر آنا ہے. اس آیت کا جو مطلب ہے, پہلے کا تو یہ ہے کہ آج تمہیں کیوں مشکل نظر آ رہی ہے, ایک دن تو تمہیں چھوڑنی ہے دکان, ایک دن تو تمہیں چھوڑنا ہے بچوں کو, ایک دن تو تمہیں رشتے داروں اقارب کو چھوڑنا ہے. آج تمہیں کیوں مشکل نظر آ رہی ہے؟ یہ مشکلیں اس لیے ہے کہ آج موت کا ذکر کرنا اور موت کو یاد کرنا ہم نے بھلا دیا ہے. اس لیے موت کو روزانہ یاد کرنا ہے. موت کو جب جتنا یاد کرو گے اتنے ہی زیادہ نیک اعمال کرو گے. ہمارے بزرگوں نے موت کی تیاری کی ہے. ثم الینا ترجعون, پھر ہمارے پاس تم لوٹ کر آؤ گے. کہنے کا مطلب یہ ہے تم ہمارے پاس تیاری کر کے لاؤ. اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں, تم ہمارے پاس تیاری کر کے لاؤ. ہمارے بزرگوں نے اس کی تیاری کی ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانی نور اللہ مرقدہ, ان کی جو خانقاہ ہے نا تھانہ بھون میں, تو ان کی خانقاہ میں بھی گیا ہوں. بہت کافی دن, چھوٹا سا جب میں گیا تھا وہاں پر, تو وہاں گیا ہوں میں, ایک بارات میں گیا تھا, تو میں نے وہ خانقاہ دیکھی ہے. واقعی اس خانقاہ میں حضرت نے قبر نما چھوٹے چھوٹے کمرے بنا رکھے تھے, جن میں ہمارے بڑے بڑے مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایسے ہی حافظ زامل شہید رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح کے لوگ ان قبر چھوٹی چھوٹی قبروں میں بیٹھتے تھے تاکہ قبر کی یاد آئے. اس وجہ سے وہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے. پھر وہ تسبیح پڑھتے تھے, پھر وہ قرآن پڑھتے تھے, پھر وہ استغفار پڑھتے تھے, درود شریف پڑھتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے. بس یاد آتی تھی. چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کہ قبر میں بیٹھے ہوئے حضرت نے وہ بنائے تھے. تو آج تو ہمیں ان چیزوں سے عبرت ہی نہیں ہے. دنیا میں ایسے خیالات میں ڈوب گئے ہیں, بس ہر وقت ہماری نظر میں, ہمارے خیال میں وہی ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, بڑی بڑی سواریاں ہیں, بڑے بڑے پیسے ہیں. یہ ساری چیزیں رات دن ہمارے دماغ میں گھوم رہا ہے, اور میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کر دیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو فرمایا ثم الینا ترجعون, پھر ہمارے پاس تم کو پھر کر آنا ہے, واپس آنا ہے, لوٹ کر آنا ہے. انشاءاللہ اگلی آیت اس کے بعد جو تفسیر ہوگی بدھ کو انشاءاللہ اس میں ہوگی. ان باتوں پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ و بحمدہ.